بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear student, السلام علیکم. Today's 29 مئی 2020 جمعۃ المبارک مطالعہ پاکستان کلاس دوم ہے. بیٹا آج ہم اس لیکچر میں جو ہم نے ریڈنگ کرنی ہے وہ ہے پرویز مشرف کے دور حکومت اور اس کے اختیارات کی جو نچلی سطح پر منتقلی ہے، پھر اس کے بعد مقامی حکومت کا بنانا. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ہم اس کے بارے میں آج ریڈنگ بھی کریں گے. اس میں مین پوائنٹس کو ہم نے انڈر لائن بھی کرتے جانا ہے ریڈنگ کے دوران. تو ہمارا جو یہ باب ہے، باب نمبر 6 ہے. صفحہ نمبر جو ہماری بک ٹیکسٹ بک کا ہے پی ٹی بی کا وہ ہے 24 تا 27، اور اس کے بعد سبق نمبر ہمارا ہے 10، یعنی کہ لیکچر نمبر جو ہمارا ہے آج وہ ہے 7. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پرویز مشرف کی دور حکومت سے پہلے ہم نے جو ریڈ کیا تھا وہ تھا کہ نواز شریف کی دور حکومت، اس کی ریفارمز، اور اس کے بعد ہم نے اس کی جو اپنا پرویز مشرف نے مارشل لا لگا کر اس حکومت کا تختہ الٹ دیا، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج اس لیکچر میں ہم نے پرویز مشرف کے دور حکومت میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور مقامی حکومت پر ڈسکس کریں گے. تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ مقامی حکومت اور اس کے جو تاریخی پس منظر کو ہم دیکھیں گے کہ ایسی حکومت، مقامی حکومت، سب سے پہلے یہ کویسچن رائز ہوتا ہے کہ مقامی حکومت کس کو کہتے ہیں. تو یعنی کہ مقامی حکومت لوکل گورنمنٹ کس کو کہتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھیں گے ایسی حکومت جس کی باغ دور، یعنی کہ جس کی جو انتظامیہ ہے، جس کی جو مینجمنٹ ہے، مینجمنٹ پاور ہے، وہ اس علاقے کے لوگوں کو دی جائے، یعنی کہ تو وہ مقامی حکومت کہلاتی ہے. مقامی لوگ ہی مقامی سطح کی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور ان کو پر عملی جامہ پہناتے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کراتے ہیں، اور اس کو میں جتنے بھی یعنی کہ ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں اپنی مقامی لوگوں کے، اپنے علاقائی لوگوں کے، تو ان کو حل کرتے ہیں. ان کے لیے جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں، گورنمنٹ کو نوٹس دیتے ہیں یا گورنمنٹ کو اپلیکیشن دیتے ہیں. تو وہ ان سے وہ اپنی ڈیمانڈز وغیرہ یہ وہ جو ہوتی ہیں مقامی لوگوں کی ان کو کمپلیٹ کراتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد یہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ اب ہمارے پاس اس کا جو ہے تاریخی پس منظر کی یہ جو مقامی حکومت ہے پاکستان میں یا بر صغیر میں، اس کا جو وجود ہے وہ کب سے پیدا ہوا، وجود کب بنا، یہ پہلی دفعہ یہ مقامی حکومت جو تھی وہ کب بنائی گئی، تو اس کا یہ تاریخی پس منظر ہے. تو یہ سب سے پہلے جو مقامی حکومت تھی یہ وائسرائے لارڈ پن کا نظام تھا، جس نے 1884 میں جنوبی ایشیا میں وائسرائے لارڈ رپن نے ایک ایکٹ کے ذریعے مقامی حکومت کا نظام نافذ کیا، اور اس نے ضلع اور تحصیلی سطح پر مقامی بورڈ وغیرہ یعنی کہ کمیٹیاں وغیرہ بنا دیں یا ڈپارٹمنٹ بنا دیے جن کے ذمہ مقامی لوگوں کے مسائل حل کرنا تھا. لیکن یہ ادارہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی سب سے بڑی کہ جو مقامی سربراہ بنایا جاتا تھا، مینجمنٹ وہ کمیٹی بنائی جاتی تھی مقامی لوگوں کی، لوکل لوگوں کی، تو وہ جو تھے ان کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو انصاف دلا سکیں. یعنی کہ وہاں پہ امیر اور غریب کا فرق تھا. امیر کا جو نظام تھا وہ اپنا انصاف تھا وہ اور تھا، اور اسی طرح جو غریب کے لیے تھا وہ اور تھا. تو وہ یہ اس لیے زیادہ تر کامیاب نہ ہو سکا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی وسائل ہوتے تھے کہ وہ اپنی مقامی لوگوں کے جو نیسیسٹی آف لائف ہے، یعنی کہ ان کی جو زندگی کی ضروریات تھیں ان کو بھی وہ پورا کر سکیں. اس کے بعد یہی جو ہمارے پاس مقامی حکومت کا جو یہ تھا، یہ اس کے بعد صدر ایوب خان کا بنیادی جمہوریتوں کا نظام تھا. انہوں نے بھی اس پر کچھ نہ کچھ کام کیا. انہوں نے 27 اکتوبر 1959 کو جاری کیا. اس کے مطابق پاکستان میں مقامی حکومتوں کا ایک نظام لاگو کیا گیا جسے بنیادی جمہوریت کا نام دیا گیا. تو بیٹا یہ آپ کے پاس ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ بیسک ڈیموکریسی کا جو نظام تھا وہ کس نے لاگو کیا، یا صدر ایوب خان نے بنیادی جو ایک جمہوریتوں کا لیے حکومتوں کا ایک نظام بنایا
اس کا کیا نام رکھا گیا؟ تو وہ ہمارے پاس بنیادی جمہوریت ہے، اس کا بیسک ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس MCQs ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر دیں۔ اسی طرح آپ کے پاس واسرائے میں ہے 1884 میں جنوبی ایشیا میں واسرائے لارڈ بن نے ایک ایکٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا۔ تو یہ بھی آپ کے پاس ایک MCQs ہے، اس لائن کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں۔ اس کے بعد صدر ایوب خان کے جو ہے بیسک جمہوری یعنی کہ ڈیموکریسی نظام بنایا۔ اس کا جو اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نچلی سطح تک منتقلی، عوام کے مسائل کو حل کرنا اور انہی کے نمائندوں کے ذریعے حل کرنا، یعنی کہ جو نظام انہوں نے بنایا تھا کہ اس علاقے میں ان کے جو مسائل وغیرہ ہیں، جو ان کے کچھ یعنی کہ ضروریات وغیرہ ہیں، ان کو حل بھی کیا جائے اور کن کے تھرو کیا جائے؟ انہی کے لوگوں کے تھرو وہ حل کیا جائے۔ یہ نظام بھی جو تھا خاطر خواہ یعنی کہ کامیابی نہ لا سکا۔ اسی طرح حکومت کی تبدیلی کے ساتھ یہ نظام ختم ہو گیا۔ اس طرح کا ایک نظام ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بنایا تھا مقامی حکومتوں کا، مگر وہ بھی خاطر خواہ یعنی کہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی بیسک وجہ، اس کے ناکام ہونے کی جو بیسک وجہ تھی وہ یہ تھا کہ مقامی لوگوں کو وہ وسائل نہیں دیے جاتے تھے، وہ رائٹس نہیں دیے جاتے تھے، یا وہ ان کو وہ اختیارات نہیں دیے جاتے تھے کہ وہ یہ ایسی ایک یعنی کہ حکومت بنا سکیں اور ان لوگوں کو جو ہے حق دلا سکیں۔ کیونکہ وہ ان جو لوگ منتخب کیے جاتے تھے میرٹ کے پر، تو ان سے اوپر جو بیٹھے ہوتے تھے وہ لوگ زیادہ امیر تھے، یعنی کہ امیر اور غریب کا فرق وہاں پر پیدا ہو جاتا تھا، جس کی بنا پر جو فیصلے ہوتے تھے وہ میرٹ کی بنا پر نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ جو تھا ہمارا یعنی کہ مقامی حکومتوں کا نظام تھا، یہ ہمارا کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اسی طرح پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی مقامی حکومتوں کا نظام قائم کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے براختیار آنے کے بعد مقامی حکومتوں کے نظام کو دوبارہ نافذ کیا گیا اور مقامی حکومتوں کے انتخابات 2 دفعہ کرائے گئے۔ یہ نظام مضبوط بنیادوں پر قائم کیا گیا اور اس کو مرحلہ وار ترقیاتی منصوبوں میں مدد ملتی رہی، مگر عوام کی اکثریت کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا۔ تو وہی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کا جو مین مسئلہ تھا کہ یہ جو ہمارا نظام تھا کامیاب نہیں ہو رہا تھا، وہ یہی تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ وسائل نہیں دیے جاتے تھے، نہ ان کے پاس وسائل ہوتے تھے، دیے جاتے تھے بہت کم وسائل دیے جاتے تھے، اور ان کو وسائل کی جو ڈیمانڈ کرنی ہوتی تھی وہ ایک یعنی کہ جیسے ہمارے پاس چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں، وہ اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، تو یہ ایک اپنا گریجویٹلی ان کی یہ جو اپلیکیشن ہوتی تھی اپروو ہونا ہوتی تھی، تو یہ اس اپروول کو جو ہے کافی سال لگ جاتے تھے، اور میں بھی یعنی کہ کافی دفعہ ایسا ہوتا کہ گورنمنٹ بھی جو ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی تھی، مگر ان کے جو یہ ڈیمانڈز وغیرہ ہوتی تھی وہ کمپلیٹ نہ ہوتی تھیں۔ اسی وجہ سے یہ جو ہمارا مقامی حکومتوں کا پلان تھا یہ خاطر خواہ کامیاب بھی نہ لا سکا۔ اس کے بعد اسی پھر جو ہماری لوکل گورنمنٹ تھی یہ پرویز مشرف کے دور میں بنائے گئے، جس کو ہم کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ پلان 2000۔ لوکل گورنمنٹ پلان 2000 یعنی کہ یہ سن 2000 میں لاگو کی گئی، اس کا انتظام بنایا گیا۔ تو اس میں دیکھیں جنرل پرویز مشرف نے، یہ ہمارے پاس ہے لوکل گورنمنٹ پلان، یہ ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہم ریڈ کر رہے ہیں، یہ لوکل گورنمنٹ پلان 2000، جس میں جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو حکومت سنبھالنے کے بعد مقامی حکومتوں کے نظام میں واضح تبدیلیاں لانے کا وعدہ کیا تاکہ اقتدار عوام کی نچلی سطح تک جو منتقلی ہے اسے پورا کیا جا سکے۔ پاکستان میں مقامی حکومتوں کو پھر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ اس میں جو پہلی تھی ایک یعنی کہ یونین کونسل تھی، اور اس کے بعد اس میں ہمارے پاس 3 پورشن فردر ہوتے ہیں، یعنی کہ میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے دکھا دوں، یہ اس میں 3 ہمارے پاس مزید ہو رہے ہیں، ایک ہے یونین کونسل، ایک ہے یونین حکومت، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے تحصیل حکومت، اور تھرڈ ہمارے پاس ہے ضلع حکومت۔ یعنی کہ جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے، یہ بیٹا یہ جو 3 پارٹس ہیں ہمارے، یہ لوکل گورنمنٹ کے ہیں۔ جو ہمارے پاکستان کی فیڈرل ریپبلک گورنمنٹ ہے وہ بھی 3 ٹائرز پر مشتمل ہے۔ ایک اس میں ہوتی ہے
नंबर 1 जो उसकी है वो है, आपको मैं बताता जाऊँ कि ये नेशनल है। ये देखें, एक हमारे पास है नेशनल गवर्नमेंट, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और इसके बाद हमारे पास जो थर्ड गवर्नमेंट है वो है लोकल गवर्नमेंट। ये हमारी जो ये गवर्नमेंट है, ये हमारी बेटा गवर्नमेंट जो है, ये है पाकिस्तान फेडरल रिपब्लिक की में जो हमारे पास 3 टायर्स गवर्नमेंट हैं, ये है नेशनल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जबकि ये हमारे पास जो गवर्नमेंट आ रही है, ये अब मैं आपको इसका साइकिल बताता हूँ कि ये नेशनल गवर्नमेंट के बाद प्रोविंशियल होती है, उसके मातहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मातहत होती है लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट में हमारे पास ये 3 स्टेजेस होती हैं। इसमें हमारे पास जो टॉप ऑफ दी यानी कि अथॉरिटी होती है वो ज़िली हुकूमत होती है, उसके बाद जो मेडिकोड होती है या दरमियानी सतह होती है वो तहसील हुकूमत होती है, और तहसील हुकूमत के बाद हमारे पास यूनियन हुकूमत होती है जिसके पास इख्तियारात होते हैं, और जो डायरेक्टली यानी कि आवाम से मिलती है या लोगों से या इलाकाई लोगों से मिलती है और उनके मसाइल वगैरह को हल करती है, वो हमारे पास यूनियन हुकूमत होती है। यूनियन हुकूमत का और आवाम का डायरेक्टली एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होता है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होती हैं, एक दूसरे के साथ रब्ता होता है। उसके बाद ये अपने जो मसाइल होते हैं ये यूनियन हुकूमत को देंगे, यूनियन हुकूमत जाके इसको तहसील हुकूमत तक लेके जाएगी। अगर ये हुकूमत इस यानी कि उन फैसलों को हल नहीं कर पाती, उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाती, उनके जो मसाइल हैं, उनके कुछ फ़ैसले वगैरह होते हैं, उनको अगर ये यूनियन हुकूमत यानी कि हल नहीं कर पाती, उसमें जो मेरिट की लेवल होता है, मेरिट का जो लेवल होता है वो नाकाबिल कबूल होता है उस आवाम के लिए, तो फिर दोबारा अपील करते हैं तहसील हुकूमत को। तहसील हुकूमत के पास जाते हैं और अपनी वो डिमांड्स होती हैं, जो अपने यानी कि इश्यूज़ वगैरह होते हैं वो लेके जाते हैं, और साथ ही वो यूनियन हुकूमत को भी लेके जाएंगे या वो उसका जो फ़ैसला होगा उसको भी वो साथ लेके जाएंगे, और तहसील हुकूमत के पास आने के बाद वो उसका अपनी यानी कि इश्यूज़ वगैरह बताने के बाद उसका यानी कि कुछ ना कुछ वो फ़ैसला लेंगे। अगर फिर भी उनको लगता है कि ये फ़ैसला नाकाबिल कबूल है, मेरिट की बिना पर नहीं हुआ, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको ये पूरा नहीं किया जा रहा, उनकी जो कंडीशन है उनको पूरा नहीं किया जा रहा, या उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा, तो फिर दोबारा जो वो लोग हैं ये दोबारा अपील करते हैं वो ज़िली हुकूमत को। ज़िली हुकूमत के पास आके वो अपनी जो इश्यूज़ वगैरह होते हैं, अपनी डिमांड्स होते हैं, अपने उनके कंडीशंस होती हैं कुछ यानी कि अप्रूव करानी होती हैं, तो वो आके इसके पास आएंगे, इनको आके कहेंगे, इनको एप्लीकेशन देंगे और ये उसको हल करेंगे। अगर ये भी हल नहीं कर सकते तो फिर दोबारा वो इसको रेफ़र करते जाएंगे तहसील को और यूनियन हुकूमत को कि इसके ऊपर आप ज़रा गौर करें और इसके ऊपर इसको मेरिट की बिना पर फैसला दें, और फिर वो दोबारा इनको यानी कि नोटिस जारी करेंगे। अब ये जो है ये इनको नोटिस जारी करेगा कि आपने इनका फ़ैसला मेरिट की बिना पर करना है। तो ये इस तरह हमारे पास तहसील है। अब हम इनमें देखते हैं यूनियन हुकूमत में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या कमेटीज़ होती हैं, रीडिंग में देखते हैं। इसी तरह तहसील हुकूमत की, ज़िली हुकूमत की, तो ये हम अपनी बुक आप देखें, बुक नंबर पेज नंबर है आपका बेटा 26 पे आ जाएँ, उसमें है यूनियन हुकूमत। तो यूनियन हुकूमत यूनियन नाज़िम, यूनियन नायब नाज़िम, यूनियन कौंसल और यूनियन इंतज़ामिया पर मुश्तमिल होता है। यानी कि ये जो हुकूमत होती है हमारे पास ये 3 इसमें होती हैं, अपना मेन पार्टीज़ होती हैं और एक इसकी इंतज़ामिया पार्टीज़ होती है, यानी कि यूनियन नाज़िम, यूनियन नायब नाज़िम और यूनियन कौंसल, ये इसकी 3 पार्टीज़ होगी, और एक इसकी इंतज़ामिया पर मुश्तमिल एक कमेटी होती है। उसके बाद यूनियन कौंसिल के अराकीन का इंतखाब किया जाता है। इसके अराकीन की जो कुल तादाद होती है वो 15 होती है, यानी कि इसकी जो कुल तादाद है अराकीन यूनियन हुकूमत में 15 है। बेटा इसकी 15 तादाद जो है ये है यूनियन कौंसिल के अराकीन की, यूनियन कौंसिल के अराकीन की तादाद है ये, ठीक है बेटा।
اس کے بعد یہ آپ کے پاس MCQs بھی آ سکتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو انڈرلائن کرتے رہیں ساتھ ساتھ، جس میں ایک پھر ان کے اراکین میں ایک ناظم ہوتا ہے، ایک نائب ناظم ہوتا ہے، اور نائب ناظم کون ہوتا ہے؟ جو ناظم کے نیچے والا ہوتا ہے، جو نائب کے بعد یعنی نائب ہوتا ہے اس کا. اور اس کے بعد جو 4 ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ مین جنرل کونسل ہوتے ہیں، 4 خواتین ہوتی ہیں، اور 2 مرد کسان اور مزدور کونسل، 2 خواتین کسان یا مزدور کونسلر، اور ایک اقلیتی کونسلر کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے اس کمیٹی میں. اس کے بعد اس کے جو ہیں ہمارے پاس رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں، یعنی کہ یونین کونسلر کی رسپانسبلٹیز ہیں. وہ دیکھیں، اپنی حدود کے اندر سیکیورٹی کا انتظام، اپنے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام بنانا، مقامی سطح پر ٹیکس لگانا، اور بنیادی نوعیت کے فوجداری، دیوانی، خاندانی تنازعات اور مسائل کا حل کرنا وغیرہ یونین کونسل کے فرائض میں شامل ہے. تو بیٹا یہ جو اس کے فرائض ہیں، یہ آپ کا ایک شارٹ کوسچن بھی ہے کہ یونین حکومت کے کوئی سے 2 یا آپ کے پاس آ سکتا ہے کہ یونین کونسل کے فرائض بیان کریں. تو یہ آپ کے پاس 2 لائنز شارٹ کوسچن ہے، اس کو آپ نے نشان لگا لینا ہے. کوسچن نمبر 1 بنتا ہے آپ کا یہ شارٹ کوسچن میں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے تحصیل حکومت. تحصیل حکومت میں بھی اسی طرح ممبران ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے تحصیل ناظم، پھر ہوتا ہے نائب تحصیل ناظم، تحصیل کونسل اور تحصیل انتظامیہ. جو یہ ہمارے پاس تحصیل ناظم، نائب اور تحصیل کونسل ہے، یہ 1 پرسن ہوتا ہے اس میں، ان میں، یعنی کہ ایک جو ہوگا نائب ہوگا، ایک ناظم اپنا تحصیل ناظم ہوگا، ایک نائب ہوگا اور دوسرا کونسل ہوگا. ایک ہوں گے، یہ 3 ہوں گے. اس کے بعد جو تحصیل انتظامیہ ہے، اس میں مختلف لوگ ہوں گے. ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوتا ہے، ایک پورا سیکٹر بنا ہوتا ہے، جس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو ان کے یعنی کہ ان فیصلوں کو اپنا نقل کرتے ہیں، ان کے جو اپنا ان کو سیو کرتے ہیں، ان کے ریکارڈ وغیرہ کو. تو ایک پوری انتظامیہ بیٹھی ہوتی ہے. اس کے بعد تحصیل ناظم اور نائب ناظم کی جو تعلیمی قابلیت ہوتی ہے وہ کم از کم میٹرک ہونا لازمی ہے. ان کا انتخابات تحصیل میں موجود تمام یونین کونسلز مل کر کریں گے. تحصیل یعنی کہ اس علاقے کے تحصیل کے جتنے بھی یونین کونسلر ہوں گے وہ مل کر اس کا انتخاب کریں گے کہ کون سا نائب یہ ناظم بیٹھے اور نائب ناظم کون سا ہو. تو تحصیل ناظم تحصیل حکومت کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو تحصیل ناظم ہوتا ہے وہ ہماری جو تحصیل ہوتی ہے اس کا نائب ہوتا ہے، اس کا سربراہ ہوتا ہے. اسی طرح تحصیل کونسل میں تحصیل کے تمام یونین کونسلوں کے نائب ناظمین شامل ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے پاس ان کے لیے یہ مخصوص نشستیں شامل کی گئی ہیں، جیسے کہ 33% جو ہیں وہ وومن ہوں گی، اور 5% کسان، اور 5% جو ہے اس میں اقلیتوں کے ہوں گے. اس کے علاوہ بیٹا آپ کے پاس یہ ہے تحصیل حکومت کا سربراہ تحصیل ناظم ہوگا. تحصیل ناظم کے ماتحت ایک تحصیل میونسپل TMOز کام کرے گی. تحصیل میونسپل آفیسر کے ماتحت جو ہے آپ کے پاس 4 آفیسرز ہوں گے. TOز کام کریں گے جو مختلف شعبوں کے معاملات کی نگرانی کریں گے. ان شعبے میں مالیات، بجٹ، اکاؤنٹنٹ، زمینوں کے استعمال کا ریکارڈ، منصوبہ بندی، دیہی جو شہری منصوبے، میونسپل رابطہ، درجہ بندی وغیرہ شامل ہے. تو بیٹا یہ آپ کے پاس ایک کویسچن ہے کہ تحصیل حکومت سے کیا مراد ہے، یا تحصیل حکومت پر نوٹ لکھیں. تو یہ لانگ کویسچن میں آپ کے پاس کویسچن نمبر 4 بنتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس اس کا 3rd پوائنٹ ہے، وہ ہے ضلعی حکومت. ضلعی حکومت، ضلعی ناظم، نائب ناظم. تو اسی میں بھی اسی طرح جس طرح ہمارے پاس اس میں ممبر بتائے گئے ہیں، ان کی کمیٹی بتائی گئی ہے، ان کی انتظامیہ بتائی گئی ہے، تو اس میں بھی ہمارے پاس اسی طرح اس کی انتظامیہ بتائی گئی ہے. اور اس میں 33% جو حصہ ہے وہ عورتوں کے لیے مختص کیا گیا ہے. 6% جو اس کا ہے وہ کسانوں، مزدوروں، اور 5% اقلیتوں کے لیے ہے. اقلیت کس کو کہتے ہیں؟ جو غیر مسلمز ہوتے ہیں. اسی طرح بیٹا اس میں ہمارے پاس پھر یہ درمیان والا جو پیراگراف ہے، اس میں ہے ایک ضلع سے منتخب ہونے والے تمام یونین کونسل ناظم، نائب ناظم، ضلعی ناظم اور نائب ناظم کا اکٹھا انتخاب کرتے ہیں. ضلعی ناظم تمام انتظامی اختیارات کو سربراہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ضلعی کا جو انتظام ہے ضلعی رابطہ آفیسر DCO کے ذریعے چلایا جاتا ہے. ضلعی کی انتظامیہ مختلف محکموں پر مشتمل ہوتی ہے. ہر محکمے کا سربراہ جو ہوتا ہے ضلعی ایگزیکٹو آفیسر EDO ہوتا ہے.
اس کے بعد بیٹا یہ آپ کے پاس ایک شارٹ کوسچن ہوگا، بلکہ یہ لانگ کوسچن ہے، اسی لانگ کوسچن نمبر 4 کے ساتھ اس کا پہلا حصہ ہے کہ ضلعی حکومت سے کیا مراد ہے، تو آپ نے اس کو بھی نشان لگا لینا ہے کہ یہ آپ کا ایک لانگ کوسچن ہے۔ اور اسی طرح بیٹا یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا کہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں اختیارات کی نصفی سطح پر منتقلی اور مقامی حکومت، یہ ہم نے آج اس کو کمپلیٹ ریڈنگ کی ہے۔ آپ نے اس کی اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے لکھتے رہنا ہے، تاکہ جو آپ کی یہ پریکٹس ہے یہ ساتھ ساتھ جاری رہے۔ اور اس کو آپ نے زیادہ اگر آپ اس کی یعنی کہ ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آج کل آپ ڈیو ٹو دا بگ ڈیزاسٹر آپ یہ موبائل کا یوز کر رہے ہیں، نیٹ کا یوز بھی کر رہے ہیں، تو آپ ان کو سرچ کرتے رہیں کہ اس کا کیا تھے، تو آپ کے پاس زیادہ ڈیٹیل آئے گی۔ جتنی زیادہ ڈیٹیل آپ نے اس کی مطالعہ، کیونکہ مطالعہ پاکستان میں ہے کہ آپ نے جسٹ اسٹڈی کرنی ہے، آپ اس کی جتنی زیادہ اسٹڈی کریں گے آپ کے پوائنٹ اتنی زیادہ کلیئر ہوتے جائیں گے۔ آپ جتنی کلیئر ہوں گے، آپ جب پیپر ہوگا تو آپ کو پیپر میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور آپ نے اس میں رائٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا یہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔